ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین جل شانہ کی ذات کے لیے، جو اللہ اکیلا تنہا اس ساری کائنات کو بنانے والا، ساری کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس، مطہر اور پاکیزہ ذات گرامی کے لیے کہ جنہوں نے اس کائنات میں آ کر بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ سے ملایا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی اپنی مرضی، اپنی منشا کے مطابق ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا تعداد درود و سلام نازل فرمائے۔ آج حاجی میدان عرفہ کے اندر رب العالمین کی کبریائی کو بلند کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر مناسک کو ادا کر لینے کے بعد یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کو اتنا زیادہ یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، یا اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ پھر نماز کے متعلق بھی رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری نماز کو میرے ذکر کے لیے تم قائم کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادات کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے مالک کی یاد رہے، ہم اپنے اللہ کو یاد کرتے رہیں، اس اللہ کی طرف بار بار رجوع کرتے رہیں، اور اس اللہ کا نام بار بار ہماری زبانوں کے اوپر آ جائے، اللہ کی یاد رہے، اللہ کی یاد سے ہم غافل نہ ہونے پائیں۔ یہ تمام تر عبادات کا نچوڑ ہے، اور تمام تر عبادات کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا بن جائے۔ اب یہ جو ذکر ہے رب العالمین کا، جو یاد ہے رب العالمین کی، وہ نماز کے اندر بھی ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی یاد ہے، اس اللہ کا ذکر ہے، اس اللہ کی تعریف اور تحمید ہے۔ حج کو دیکھ لیجئے، دیگر تمام تر عبادات کو دیکھ لیجئے، وہ ساری کی ساری اللہ کی یاد کے لیے ہے کہ ہمیں اپنا مالک، اپنا خالق ہمیشہ یاد رہے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے کل کائنات کو ہمارے لیے بنا دیا، اس اللہ رب العالمین کی ہمیں یاد رہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اے لوگو تم اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے حاجیوں کو بھی یہ حکم دیا کہ جب تم مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے، دنیا کے اندر بسنے والے ہر ایک مسلمان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اللہ کی یاد کرے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اور اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے کلام پاک کے اندر ایمان والے لوگوں کو مخاطب فرمایا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو، اور ذکر بھی اللہ رب العالمین کا بہت ہی زیادہ کیا کرو، اور اللہ رب العالمین کی صبح و شام حمد و ثنا بیان کیا کرو، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، صبح کے وقت بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اور شام کے وقت بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ جب رب العالمین کو یاد کرو گے تو اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں یاد کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ خوف کا عالم ہو، میدان جہاد کے اندر تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو،
خوف کی حالت کے اندر تم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ جب تم نماز ادا کر لو تو رب العالمین کو یاد کرو۔ کیسے یاد کرو؟ کھڑے ہوئے تب بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرو، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرو، جب لیٹ جاؤ تو اپنے پہلو کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ یعنی خوف کا عالم بھی ہو تب بھی اللہ کی یاد کو آپ نے نہیں بلانا۔ حالات کیسے بھی ہوں اللہ رب العالمین کا ذکر تمہاری زبانوں پہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو ہر دم یاد کرو، کھڑے بھی یاد کرو، بیٹھے بھی یاد کرو، لیٹے بھی یاد کرو۔ جب بھی تمہیں رب العالمین کی ضرورت پڑے تم رب العالمین کو یاد کرو۔ اور زندگی کے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں جس لمحے کے اندر تمہیں اللہ کی ضرورت نہ ہو۔ تم اللہ کی مدد کے بغیر ایک حرکت بھی نہیں کر سکتے، تم اللہ کی مدد کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ جو سانس تم نے اندر کھینچی ہے اللہ کی مدد کے بغیر تم اس کو باہر نہیں نکال سکتے۔ کائنات کے رب کی مدد کی ہر وقت تمہیں ضرورت ہے، تو جتنی تمہیں رب العالمین کی مدد کی ضرورت ہے اس حساب سے رب العالمین کا ذکر کرنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین کا جب ذکر کرو گے اللہ رب العالمین تمہارا بھی ذکر کرے گا، تمہیں یاد کرے گا۔ اس لیے کہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رکھا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے لوگو تم میرا ذکر کرو، میں رب العالمین تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو، میں رب العالمین تمہیں یاد کروں گا، اور تم کائنات کے لوگوں میرا شکریہ ادا کیا کرو، میرے شکر کے ترانے تم گایا کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور رب العالمین کی نہ شکری نہ کیا کرو، اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر نہ کیا کرو، اللہ رب العالمین کو ہر دم یاد کیا کرو۔ اور ایک صحابی اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب پیغمبر، اسلام کی عبادات بہت زیادہ ہو چکی ہیں، معاملات بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اسلام کی تعلیمات بہت زیادہ ہیں، ان ساری تعلیمات کے اوپر عمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس بات کے اوپر میں ثابت رہوں، اسی بات کو لے کے میں اس کے اوپر عمل کرتا رہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اے میرے صحابی ہر دم تیری زبان اللہ کی ذکر سے تر رہنی چاہیے، دن ہو یا رات ہو، ہر وقت تو اللہ رب العالمین کا ذکر اپنی زبان سے کیا کر۔ جب تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرے گا تو کامیابیاں تیرے قدم چوم لیں گی، جب تو رب العالمین کا ذکر کرے گا تو شرائع اسلام جو زیادہ ہو چکے ہیں ان کے اوپر تو عمل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اوپر تو عمل کر سکتا ہے کہ ہر وقت تیری زبان اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اور پھر محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کے اوپر ایک بھی انسان اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا، اللہ کا نام لینے والا ہوگا، جب تک زمین کے اوپر اللہ کا نام بلند ہوتا رہے گا، لوگ اپنی زبانوں سے اللہ کہتے رہیں گے، اس وقت تک کائنات کا رب قیامت کو بھی قائم نہیں کرے گا۔ یہ رب العالمین کا ذکر اس وقت تک جاری رہے گا جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ جب زمین پہ اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، ایک بھی انسان اس دھرتی پہ اللہ کا نام نہیں لے رہا ہوگا، سارے انسان بغاوت پہ اتر آئیں گے، پھر اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ جب تک اللہ کا نام زمین کے اوپر باقی ہے یہ دنیا بھی قائم ہے اور دنیا کا نظام بھی چلتا رہے گا۔ اور پھر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا معاذ بن جبل اللہ کے پیغمبر نے گورنر بنا کے یمن کی طرف بھیجا، اور محبت کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو الوداع کیا
اور صحابی معاذ بن جبل اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دیدار کر رہے ہیں، آپ سے آخری باتیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ معاذ بن جبل کے واپس آ جانے سے پہلے ہی اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے رخصت فرما چکے تھے۔ اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا، اے اللہ کے پیغمبر، ای الاعمال احب الی اللہ، آج محبوبہ میرے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ آپ پیش آ رہے ہیں، مجھے رخصت کرنے کے لیے آپ خود تشریف لے کے آئے، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے محبوب اعمال کون سے ہیں؟ اللہ کون سے اعمال سے اللہ محبت کرتا ہے؟ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، اے معاذ بن جبل تیری موت اس حالت کے اندر آنی چاہیے کہ تیری زبان پہ اللہ رب العالمین کا ذکر جاری ہو۔ یہ سب سے محبوب عمل ہے کہ مرتے ہوئے بھی تیری زبان پہ اللہ رب العالمین کا ذکر جاری ہو۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا کہ انسان آخری وقت بھی مرتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کا ذکر اپنی زبان سے کر رہا ہو؟ اس کے لیے زندگی کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا پڑے گا۔ جتنا زندگی کے اندر ذکر زیادہ کریں گے، موت کے وقت بھی آپ کی زبان اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر ہوگی اور خود بخود آپ کی زبان پہ اللہ رب العالمین کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو زندگی کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا پڑے گا۔ اور پھر جب انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرے گا تو اس کو ملے گا کیا؟ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے عذابوں سے بچ جائے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ابن آدم کا ایسا عمل ایسا نہیں ہے جو اس کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے سب سے زیادہ بچانے والا ہو۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے زیادہ کوئی بھی عمل آپ کو اللہ رب العالمین کے عذابوں سے نہیں بچا سکتا۔ جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو گے، جتنا رب العالمین کی تسبیح بیان کرو گے، اللہ کی تعریف بیان کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے، اتنا زیادہ اللہ کے عذابوں سے نجات مل جائے گی۔ اللہ دنیا کے عذابوں سے بھی آپ کو بچا لے گا اور آخرت کے عذابوں سے بھی آپ کو بچا لے گا۔ اور ذکر کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور کائنات کا رب، آپ کا خالق، آپ کا مالک آسمانوں پہ آپ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، آپ کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا بندہ اپنے دل کے اندر مجھے رب العالمین کو یاد کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ میرا ذکر کرتا ہے، تو میں رب العالمین بھی خاموشی کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور جب بھی میرا کوئی بندہ لوگوں کی محفل کے اندر، ایک مجمع کے اندر میرا ذکر کرتا ہے، تو میں آسمان کے مقرب فرشتوں کی جماعت کے اندر اس بندے کا ذکر کرتا ہوں کہ میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ دنیا کے اندر کھڑے ہو کے ایک مجمع کے سامنے، لوگوں کے سامنے میرا ذکر کر رہا ہے۔ اس لیے آج میں اپنے بندے کا تم سارے فرشتوں کے درمیان ذکر کر رہا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذکر کی برکت ہے کہ آپ زمین پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کائنات کا رب آپ کا تذکرہ آسمانوں پہ کرتا ہے۔ اور ذکر کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اس کی یاد سے دلوں کی سختی دور ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے آپ کا دل نرم ہو جائے گا، اور جب دل نرم ہوگا تو قرآن پاک کی ہر آیت اس کے اوپر اثر کرے گی۔ جو بھی نصیحت آپ کو کی جائے گی وہ نصیحت آپ کے دل کے اوپر اثر کرے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمان والوں کی صفت کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی مومن بندوں کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے
تو ان کے اللہ رب العالمین کے ذکر سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کے ذکر کی وجہ سے نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر جب انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہتا ہے، تو اللہ دلوں کا سکون بھی عطا کرتا ہے، زندگی میں بھی سکون آ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کو یاد کیا کر، گھروں کے اندر بھی سکون آ جائے گا، تو اللہ رب العالمین کو یاد کیا کر، تیری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تو اللہ رب العالمین کو یاد کیا کر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس لیے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے بندے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے تیرے دل کو اطمینان ملے گا، تیری زندگی کے اندر بہار آ جائے گی، تیری زندگی سکون کے اندر آ جائے گی۔ تو رب العالمین کا ذکر کیا کر۔ اور ذکر کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو زندگی ملتی ہے، یعنی زندگی کی جو حقیقی زندگی ہوتی ہے اور اس حقیقی زندگی کا جو سکون ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے بندے کی مثال اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والے بندے کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال کی طرح ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو سمجھو وہ انسان زندہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو زندگی کا حقیقی سکون مل جائے گا، اور جو انسان اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا وہ انسان مردہ ہے، اور مردہ انسان اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت وہ بے چین رہے گا، نہ اس کو گھر کے اندر سکون ہے نہ اس کو باہر کے ہی سکون ملتا ہے، ہر وقت بے چینی کے اندر مبتلا رہتا ہے، گولیاں کھا کے بھی اس کو سکون نہیں ملتا، راتوں کو نیند نہیں آتی، بستر کے اوپر کروٹیں بدلتا ہے لیکن اس کو زندگی کا سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ بدبخت انسان سکون دینے والے رب کو یاد نہیں کرتا، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ سکون اللہ آسمانوں سے نازل کرتا ہے، اور اسی انسان کو وہ سکون ملتا ہے جس کے نصیب کے اندر رب العالمین لکھتا ہے، جس کے بارے میں رب العالمین چاہتا ہے، جو سکون تلاش کرتا ہے، جو سکون رب العالمین سے مانگتا ہے، اسی انسان کو زندگی کے اندر سکون ملتا ہے۔ اور پھر یہ جو ذکر ہے اللہ رب العالمین کا، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہ رب العالمین کے راستے کے اندر جہاد کرنے سے بھی بہتر عمل ہے کہ انسان رب العالمین کو یاد کرے، انسان دشمن کی گردنوں کو کاٹے یا دشمن اس مسلم کی گردن کو کاٹے اور وہ شہید ہو جائے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا اس سے بہتر کام یہ ہے کہ تو اللہ رب العالمین کو یاد کیا کر، رب العالمین کا ذکر کیا کر، کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اللہ رب العالمین تجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر ذکر کرنے کا پانچواں بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو بھی دعا اللہ رب العالمین سے کرے گا، جو بھی اللہ رب العالمین سے مانگے گا، اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج ہر انسان یہ شکایت کرتا پھرتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، آپ دعا کر دیجئے میری دعا اللہ سنتا ہی نہیں ہے، میری دعا مانگتے ہوئے سال گزر گئے لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن اس دعا کے اندر ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ہم اللہ کی تعریف نہیں کرتے۔ رب العالمین کی جتنی زیادہ تعریف کرو گے اتنی زیادہ جلدی دعا قبول ہوگی، اور جتنی دعا کرتے ہیں اس کا بھی آدھا حصہ بلکہ 3 حصے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، آخر کے اندر جا کے اللہ رب العالمین سے وہ چیز مانگو جو چیز آپ کو چاہیے۔ تو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث صحیح الجامع کے اندر موجود ہے، ثلاثۃ لا یرد دعاءہم، 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ ان میں سے پہلا انسان یہ ہے الذاکر اللہ کثیرا، اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا، جتنا زیادہ اللہ کو یاد کرے گا اور ذکر کرتے کرتے اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرے گا۔ اور دوسرا مظلوم انسان جس کے اوپر ظلم ہوا ہے،
اللہ رب العالمین اس مظلوم کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ مظلوم چاہے مسلمان ہو یا چاہے غیر مسلم ہو، جو بھی بد دعا کرے گا، مظلوم کی بد دعا اور کائنات کے رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی عرش تک پہنچتی ہے۔ اور تیسرا، انسان عادل حکمران جو انصاف کرتا ہے اپنی رعایا کے اوپر، وہ جب بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور یہ جو ذکر ہے، اس سے اللہ رب العالمین آخرت کے اندر آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اس ذکر کی بنیاد پہ، اللہ کو یاد کرنے کی بنیاد پہ، کل قیامت والے دن آپ کو اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر نجات ملے گی۔ اور پھر اسی ذکر کی وجہ سے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ 7 قسم کے لوگوں کو کل عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، اور اس میں سے ایک انسان وہ بھی ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، ایک انسان جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، جب کوئی بھی اس کے پاس موجود نہ تھا، تنہا تھا، اکیلا تھا، اس نے اپنے اللہ کو، اپنے مالک کو یاد کیا، اور اس مالک کی یاد کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، تو اللہ قیامت والے دن اس انسان کو عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اب ذکر کرنے کے لیے سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ ہم جب ذکر کریں اللہ رب العالمین کا تو کن کلمات کے ساتھ ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے؟ کون سے ایسے کلمات ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جو طہارت ہے، جو پاکیزگی ہے، جو صفائی ہے، وہ ایمان کا نصف ہے، یعنی آدھا ایمان آپ کی صفائی کے اندر موجود ہے۔ آپ کا لباس صاف ہو، آپ کی نماز کی جگہ، عبادت کی جگہ، رہن سہن کی جگہ یہ پاک صاف ہو، یہ نصف ایمان ہے، طہارت کے اوپر کھڑا ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہو گے تو پورے کا پورا میزان وہ بھر جائے گا قیامت والے دن نیکیوں سے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان، اور فرمایا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں مل کر میزان کے دونوں پلڑوں کو بھر دیتے ہیں، یا ان کا اتنا اجر اللہ قیامت والے دن دے گا کہ آپ سبحان اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے تو زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی فضا ہے، جتنا بھی خلا ہے، یہ آپ کی نیکیوں سے بھر جائے گا۔ اب سبحان اللہ کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے، الحمدللہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اور پھر پاک پیغمبر کی ایک حدیث کے مطابق یہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھیں گے، اللہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر 1000 نیکی لکھے گا، پوری 1000 نیکی صرف سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھنے سے آپ کو ملے گی۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کا سب سے بہترین کلمہ وہ سبحان اللہ ہے اور الحمدللہ ہے۔ پھر پاک پیغمبر علیہ السلام کی دوسری حدیث جو صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ 2 کلمے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہیں، زبان کے اوپر بہت زیادہ ہلکے ہیں، لیکن قیامت والے دن سب سے زیادہ جن کلمات کا وزن ہوگا وہ انہی 2 کلمات کا وزن ہوگا، اور وہ 2 کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ رب العالمین کا سب سے پیارا ذکر ہے یہ سبحان اللہ وبحمدہ، اس کے اندر اللہ کی پاکی بھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی حمد و تعریف بھی ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمتوں کا اعتراف ہے۔ یہ کلمے بھی اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہیں، ان کلمات کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ پھر حدیث صحیح مسلم کے اندر جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ رب العالمین کو اس سے زیادہ اور کوئی کلمے محبوب نہیں ہے، اور وہ کلمے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے سب سے زیادہ ان کلمات کو پڑھیے۔ اور پھر حدیث صحیح ترمذی کے اندر 3460 نمبر حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ یہ کلمات کہے گا
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ان کلمات کی برکت کی وجہ سے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب سمندر جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ سمندر کی جھاگ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ ممکن ہے کہ آپ کے گناہ ہی نہ ہوں، تو یہ کلمات آپ کہیں گے تو اللہ رب العالمین ان کلمات کی برکت کی وجہ سے آپ کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق یہ کلمات جب انسان کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو یہ عرش کے نیچے جا کے جس طرح مکھیوں کی بنبناٹ ہوتی ہے تو یہ کلمات عرش بری کے نیچے اسی طرح مکھیوں کی طرح جا کے بنبناتے ہیں، اور یہ کلمات اپنے کہنے والے کو اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جا کے یاد کرتے ہیں۔ تو اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام تر جو عبادتیں ہم کرتے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہمیں اپنا مالک، اپنا خالق یاد رہے۔ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے لیے تمام تر عبادات کی جاتی ہیں، اور ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب ذکر کرے گا تو اللہ رب العالمین بھی اس کا ذکر کرے گا۔ ذکر کرنے سے گناہ بھی معاف ہوں گے، ذکر کرنے سے دنیا کی کامیابیاں بھی ملیں گی، آخرت کی کامیابیاں بھی ملیں گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا بھی نزول ہوگا، دل کا سکون بھی ملے گا، زندگی کا سکون بھی ملے گا۔ اور ذکر کے بہترین جو کلمات ہیں وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھیں تو آپ کی زندگی کے اندر سکون بھی ہو، گناہ بھی معاف ہوں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں آپ